رینڈم تھاٹس کے ناظرین کو رینڈم تھاٹس میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ بہاولپور کے ایک گاؤں پوڑا کے چھوٹے سے گھر میں 7 افراد رہا کرتے تھے۔ بچے صبح اسکول چلے جاتے اور ان کے ابو قبرستان، کیونکہ وہ گورکن تھے، وہ اکثر اپنے بچوں کو ڈراؤنی کہانیاں سنایا کرتے۔ باقی بچے ڈر جاتے سوائے ان کی بیٹی غزل کے۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر غزل کو ایک پیارا سا کھلونا رستے میں گرا ہوا ملا جس میں بہت ساری سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ غزل کو چونکہ جنوں سے ڈر نہیں لگتا تھا تو وہ اسے اٹھا کر گھر لے آئی۔ گھر والوں کے منع کرنے پر بھی اس نے اسے باہر نہیں پھینکا۔ مزید یہ کہ جنوں کے بارے میں اول فول بولنا شروع کر دیا۔ یہ بات سارے گاؤں میں مشہور ہوئی کہ غزل کو جنوں سے ڈر نہیں لگتا اور وہ جنوں کو برا بھلا کہتی ہے۔ ایک روز گاؤں کے بچے ایک درخت کے نیچے کھیل رہے تھے کہ انہیں کسی غیبی آواز نے ڈرا کر بھگا دیا۔ وہ گھر جا رہے تھے تو رستے میں غزل کو آتا دیکھ کر اسے شکایت لگائی۔ غزل جو پہلے ہی جنوں کی مخالف تھی، بچوں کو ساتھ لے کر اس درخت کے نیچے جا پہنچی اور زور زور سے جنوں کو پکارنے لگی۔ جن اس وقت اس درخت پر نہ تھے، لیکن جن کا بچہ جو اس وقت درخت کے پاس ہی تھا طیش میں آیا اور غزل کو دکھائی دیے بغیر جانے کا کہنے لگا۔ غزل نے غصے میں ایک پتھر اٹھا کر اس طرف پھینکا جہاں سے آواز آئی تھی۔ اتفاق سے یہ پتھر اس جن کے بچے کے سر پر جا لگا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ غزل باقی بچوں کے ساتھ گھر واپس آ گئی جسے جن کے بچے کے مر جانے کا علم نہ تھا۔ رات جب جن کی گھر واپسی ہوئی اور اس نے اپنے بچے کو مرا ہوا پایا تو وہ غصے سے پاگل ہو کر گاؤں کے بچوں میں ایک بچے کا روپ دھار کر شامل ہو گیا تاکہ پتہ چلا سکے کہ کس نے اس کے بچے کو مارا ہے۔ ایک ہی دن میں یہ راز جن پر عیاں ہو گیا کہ یہ کام ایک لڑکی غزل کا ہے۔ چنانچہ اس نے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور چپکے سے غزل کے گھر پہنچ کر اس کھلونے میں داخل ہو گیا جو غزل نے اپنی چرپائی پر رکھا تھا۔ رات جب غزل روٹیاں پکانے تندور کے قریب گئی تو جن نے تندور میں ڈھیر سارے چیونٹے بھر دیے جو آگ میں جل جل کر بھی تندور سے باہر نکلتے رہے اور ڈراؤنی آوازیں نکالتے۔ غزل کو گھورتے غزل نے یہ ماجرا گھر کے افراد کو بتایا جنہوں نے اسے غزل کا وہم قرار دیا۔ کھانے کے بعد گھر کے افراد اپنی اپنی جگہ سونے چلے گئے۔ رات کے کسی پہر جب غزل کی آنکھ کھلی تو چیخنے لگی۔ منظر بہت ہی ڈراؤنا تھا۔ وہ کھلونا گڑیا غزل کی چارپائی کے قریب ایک بڑا سا خنجر لیے ہنس رہی تھی۔ خنجر کی نوک میں سے تازہ خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر فرش پر گر رہے تھے۔ غزل کسی کو پکارنا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز اس کے حلق سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ غزل نے اٹھ کر بھاگنا چاہا۔ جیسے ہی چارپائی سے قدم نیچے رکھا تو اسے محسوس ہوا کہ فرش پر کچھ چپکنے والا محلول سا ہے اور وہ گڑیا غزل کو کہہ رہی تھی، اگر تم نے قدم نیچے رکھا تو تم فرش کے ساتھ چپک جاؤ گی، کیونکہ میں نے تمہارے گھر کے ہر فرد کا گلا اسی جادوئی خنجر سے کاٹا ہے۔ اس خنجر کی یہ خوبی ہے کہ یہ کسی کے بھی خون کو جمنے نہیں دیتا۔ غزل نے گڑیا کے پیروں کی طرف دیکھا جو ٹخنوں تک خون میں ڈوبے ہوئے تھے اور ہاتھوں کے ناخنوں میں غزل کے گھر کے افراد کی کچھ بوٹیاں ابھی باقی تھیں۔ غزل نے ہمت کر کے چارپائی سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس کے قدم فرش سے چپک گئے۔ اب تو وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ رونے لگی تو جن نے اس کھلونا گڑیا سے نکل کر غزل کو اپنا اصل روپ دکھایا
اور بتایا کہ اس نے غزل کے گھر کے ہر فرد کو کیوں اور کیسے مارا۔ اب تو غزل کی سانس رکنے لگی اور وہ اس جن سے معافیاں مانگنے لگی، لیکن جن نے اسے معاف نہ کیا اور آگے بڑھ کر اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا، جس کا آج تک کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ کچھ عرصہ پہلے گاؤں کے نئے گورکن نے انکشاف کیا ہے کہ فلاں درخت کے نیچے اس نے ایک انسانی بچی کو راتوں کو درخت کے تنے سے بندھا دیکھا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے جن رات کو کام پر جاتے ہوئے غزل کو باندھ دیتا ہے، وہ اب اسے کبھی بھی زندہ واپس نہیں کرے گا۔ غزل کا چچا آج بھی اپنی بھتیجی کی واپسی کی راہ تکتا ہے۔